ابرار سے مراد جناب فاطمہ الزہرا، من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بھی جناب فاطمہ کو جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے پہچانا، اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا۔ لأن الخلق انما هي سميت فاطمہ، بے شک کہ ان کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ لأن الخلق خدموا عن معرفتها، اللہ نے ساری مخلوقات کو ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز رکھا۔ یہ حدیث ہمارا عنوان ہے، مطالب کو اور آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ بیوی مثالی بیٹی ہیں، مثالی زوجہ ہیں اور مثالی ماں۔ کل میں صرف پیغمبر اسلام سے متعلق پیش کر پایا تھا، بات کو آگے پڑھاؤں گا اور چند فضائل کی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ جناب سیدہ تمام دنیا کی مستورات کے لیے، تمام دنیا کی خواتین کے لیے اسوہ ہیں، ایگزامپل ہیں، ایگزامپل پرسنالٹی ہیں، رول ماڈل ہیں اور آپ بہترین مثال ہیں۔ اب جناب ابن کی تجربے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر سننا پسند فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی جب جناب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ فرمائیے جناب سیدہ کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا، عرض کہتے یہاں کیا جگہ پہ کہ آپ نے فرمایا جنت سے پھول نازل ہوا تھا اور وہ پھول جنت میں واپس چلا گیا۔ جناب سیدہ سے متعلق آپ نے فرمایا جنت سے پھول نازل ہوا جو جنت میں واپس چلا گیا، لیکن آج تک اس پھول کی خوشبو باقی ہے۔ آج تک جناب سیدہ کی خوشبو میرے پاس باقی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کو ایک پھول کی مانند پیش کیا اور جناب سرور کائنات نے بھی کہا ہے کہ ہاں جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا تھا سیدہ کو سن لیتا تھا۔ آئیے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ ہستی کہ جن کے لیے سب نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کی مخلوق حورا انسیہ، بیوی کے القاب میں دو لقب ہے، حورا جو جنت سے آئی ہے، انسیہ جو انسانی شکل میں ہے لیکن ایک نور کی مخلوق ہے جو دنیا میں تشریف لائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محراب عبادت میں جب جناب فاطمہ کو دیکھتا تھا تو ہر دفعہ ایک نئی حالت میں دیکھتا تھا۔ آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں صلاۃ محمد علیہ صلی علی محمد توجہ ہے کرنے کی راضی۔ آگے ذرا جب سرور کائنات نے جناب امیر المؤمنین کی شادی کی جناب سیدہ سے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں شادی کے عنوان سے کہ بیوی جب شادی ہوئی ہے پہلی ذی الحج کو، اول ذی الحج کو شادی ہوئی تو بیوی کے رشتے آنے شروع ہوئے۔ آپ کے ذہنوں میں گئے نام لے گئے چند افراد کے، کسی نے رشتہ جناب سیدہ کے لیے بھیجا، خود آیا تو سرور کائنات نے کہا نہیں اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں، بات آگے بولی، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے اب کا نکاح کا شادی کا اختیار نہیں ہے، آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ نہیں، لیکن فاطمہ کی شادی کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اتنے دنوں چند دنوں بعد کوئی اور صاحب نے رشتہ پیش کیا، پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں، اختیار میرے پاس نہیں، چوائس میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہاں تک کہ کسی صاحب نے رشتہ کیا اور جب رشتہ بھیجا تو اس نے کہا کہ میں اتنا سونا دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے بیٹی بیانی ہے، بیچنی نہیں ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو، وہ پیسوں کا دھوس مجھے مت دینا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں۔ چند دن گزرے تھے کہ مسجد نبوی ہے، آج جناب امیر المومنین تشریف لائے۔ عزیزان گرامی جو آدمی ہمیشہ عطا کرتا ہو اس کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں بات نہیں پہنچا پایا۔ امیر المؤمنین ہمیشہ عطا کرنے والے ہیں، مشکل کشا ہیں، پوری دنیا کو عطا کرتے ہیں، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں جن کا رشتہ مانگنے خود امیر المؤمنین گئے۔ جب آئے تو ایک مرتبہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، لیکن جناب امیر جو خطیب نہج البلاغہ جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے، آج ان سے گفتگو نہیں ہو رہی، کلام نہیں ہو رہا، بات نہیں کی جا رہی، تو جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آج مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے، پھر بھی کچھ نہیں بولے، سر جھکا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، سفینہ البحار اٹھا کے دیکھیے، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا۔
آپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ علی کا فاطمہ سے حق پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی بس ایک شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے, ایک عرش پہ دوسری فرش. اسی لیے جناب سیدہ کی نسلیں بھی 2 طرح کی ہیں, عرشی نسل ہے, فرشی نسل ہے. عرشی معصومین ہے, فرشی سادات. اللہ نے جناب سیدہ کے لیے کہا. اب عزیزان گرامی مہر جناب سیدہ سب بات کرتے ہیں. سفینۃ البحار سے پیش کر رہا ہوں, شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا ہے اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت. کہا کہ مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ اب پوری دنیا میں مشہور ہے کہ 500 درہم, 500 چاندی کے سکے, دینار نہیں سونے کے سکے نہیں, 500 درہم. اور جب جناب سرور کائنات نے پوچھا کہ یا علی آپ مہر میں کیا دیں, جب رشتے کی بات کی تو کہا یا رسول اللہ جو آپ مہر تعین کیجیے, آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے اور ایک زرا. 3 چیزیں آپ نے پیش کی ہیں. تو آپ نے جناب سرور کائنات میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, الفاظ سرور کائنات کا مفہوم ہے, الفاظ میرے. کہا یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ سارا سفر آپ کرتے ہیں, اور آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے, لیکن آپ کی زرا کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو ضرورت ہے. زرا کی اس کو ضرورت ہو کہ جو کسی کے مقابلے میں آئے اس کے مقابلے کا کوئی آدمی ہو. مولا کے مقابلے کا کوئی آدمی تھا نہیں تو آپ کو زرا کی ضرورت تھی نہیں. تو آپ نے فرمایا سرور کائنات یا علی اپنی زرا بیچ دیجیے, جو ملے گا وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یہ علی کی زرا ہے, کون خریدے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا 500 درہم دوں گا کیونکہ علی کی زرا. تو 500 چاندی کے سکے دیے. تو جناب سرور کائنات نے کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے. تو یہ ہے مہر جو واجب ہے. آپ نے اسی مہر کے پیسوں سے جہیز بھی بنایا جو مستحب ہے, جو سنت ہے. ایک قالیچہ لیا, ایک چکی خریدی, کچھ برتن لیے, کچھ کپڑے لیے اسی پیسوں سے. اب چھٹے میں آپ فرماتے ہیں یہ تو میری دادی کا فرشی مہر ہے. فرش یعنی جو زمین پہ شادی ہوئی, رسول خدا نے آپ پڑھا کہ یہ فرشی مہر ہے. کہا مولا عرشی مہر کیا؟ عرش پہ جو شادی ہوئی تھی اس کا مہر کیا تھا؟ کہ اللہ نے کہا یا علی زہرا کے حق میں کیا دو گے؟ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے, جا کے دیکھ لیجیے گا, مہر جناب سیدہ سے متعلق. کہا یا علی مہر میں, کہا پروردگار جو تو فیصلہ کرے گا. کہا کہ یا علی مہر فاطمہ میں زمین کا 1/3 حصہ اور جنت کا 1/4 حصہ آپ کو مہر فاطمہ میں دینا ہوگا. علی قسیم الجنت والنار, حبیب خدا کی حدیث ہے, علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو اب امام صادق فرماتے ہیں مہر جناب سیدہ میں جنت کا حصہ بھی گیا ہے, زمین کا حصہ بھی گیا. جناب سرور کائنات نے کہا, جناب محمد فرماتے ہیں اللہ نے جنت کا حصہ اس لیے رکھا کہ جس کی چاہے جناب فاطمہ شفاعت کرے. مجھے توجہ چاہیے اس میں کی. عزیزان گرامی کا زمین کا 1/3 حصہ کیوں رکھا؟ کہا کہ اگر زمین پہ دیکھو تو 2/3 پانی ہے, 1/3 یعنی 1/3, 1/3, 2/3 پانی ہے, 1/3 خشکی ہے, یہ ڈرائی لینڈ 1/3 ہے, 2/3 پانی ہے. امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے ساری خشکی جناب سیدہ کے مہر میں دے دی. کہ اب جو بھی زمین پہ چلے گا اور میرے دادا علی کا بغض رکھتا ہوگا وہ غصبی جگہ پہ چلے گا, اور غصبی جگہ پہ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. جگہ کا جائز ہونا, مباح ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ہماری دادی کے مہر میں کیا ہے, بغیر علی کی ولایت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی. یہ مہر جناب سیدہ ہے. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ کی شادی ہوئی, 6 مہینے بعد رخصتی ہے. اب سرور کائنات نے, میں نے کیونکہ کہا تھا مجھے مثالی کردار کو پیش کرنا ہے, آج سن لیجیے گا تھوڑے تفصیلی جملے بھی, کیونکہ بہت سے افراد نے کہا تھا کہ مولانا تھوڑے سے آج یہاں پہ طلاق کے ریشو بڑھ گیا ہے اور مسائل ہیں, اس لیے چند جملے پیش کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی توجہ چاہیے, کوشش کر رہا ہوں رفتار پہ قابو پانے. تو اب جناب سرور کائنات نے شادی کے بعد جناب امیر سے پوچھا یا علی کیفا وجدت فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو جناب امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا وجدتها خیر عون فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں میں نے فاطمہ کو سب سے زیادہ مددگار پایا. بھائی دیکھیں شوہر اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس عبادت کے ایمان کے سفر پہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. شوہر بیوی کی مدد کرتا ہے با ایمان بننے میں, تبھی تو نصف ایمان کہا گیا, اور بیوی شوہر کی مدد کرتی ہے با ایمان رہنے کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ایک دنیا کی طرف کھینچ رہا ہو, دوسرا دین کی طرف کھینچ رہا ہو, لڑائی چل رہی ہو. توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ ایسا نہیں گرامی, اب دونوں کا اس راستے میں چلنا. جناب امیر المؤمنین امام المتقین ہے,
اور جب پوچھا گیا کہ یعنی تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک ہفتے کے سارے اعمال ایک پلڑے میں سامنے رکھ دیے جائیں تو انسان کو اپنے کسی عمل پہ شرمندگی نہ ہو، ایسا آدمی متقی ہے۔ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، آپ لوگوں نے بڑا گھبرا کے سنی۔ سارے عمل، مثال کے طور پہ کیمرہ لگا دیا جائے، آپ کو مسلسل ریکارڈ کیا جائے، آپ کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو، کوئی حرام نہ کیا ہو، تو انسان جب شرمندہ نہ ہو کسی عمل پہ تو پھر وہ متقی ہے، یہ عام متقی ہے۔ اب سوچئے امام المتقین کیا ہوں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہا کہ متقی کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن یہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ امام جو امام المتقین ہیں ان کی زوجہ ہیں جناب سیدہ، آپ فرماتے ہیں میرے اس تقوی کے سفر میں جو سب سے بڑی معاون، مددگار، اسسٹنس، جو سب سے زیادہ میری تعاون کرنے والی ہے وہ فاطمہ الزہرا۔ نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا، میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک پہنچانا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنا سبق سنا کے چلا جاؤں، میری عادت ہے جب تک سمجھانا، پڑھانے کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے۔ آئیے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں، چند مثالیں دوں گا اور مجھے سارے کرنے کی توجہ چاہیے۔ ایسا نہیں گرامی، آپ نے سن رکھا خیبر کا واقعہ، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، مجھے خیبر کی جنگ نہیں پیش کرنی لیکن دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام جو مال غنیمت ملتا تھا سب میں تقسیم کرتے تھے، پیادوں کا حصہ ہوتا تھا، پیادے جو پیدل جا رہے ہیں، سوار کا حصہ زیادہ ہوتا تھا، اور جو فاتح یعنی جنگ جیتنے والا فاتح ہوتا تھا اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ فاتح خیبر امیر المؤمنین، ایسا نہیں گرامی، حتیٰ جو بعد الفتح جنگ کے بعد پہنچتے تھے، جنگ کی فتح کے بعد پہنچتے تھے، پیغمبر انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے، انہیں بھی کوئی نہ کوئی حصہ دیتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ میں جنگ میں تو نہیں آیا تھا، فتح ہو گئی اب میں آ گیا، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ پیغمبر اسے محروم نہیں رکھتے تھے، اتنے کریم تھے، اسے بھی عطا کرتے تھے۔ خیبر کی جنگ کے بعد ایک ام المؤمنین کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے، کھجور، عرب میں ہوتا ہی کھجور ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے خرمہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، بہت غربت، اول اسلام میں بے انتہا غربت کا۔ خواتین نے نیا زیور پہنا، سونا پہنا، یہودیوں کو فتح کیا تھا، خیبر فتح کرنے کے بعد پھر ہر گھر کے اندر خرمہ آیا، نئے کپڑے آئے، سونا آیا۔ جناب امام حسن حسین مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، کچھ بچے آ کے ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ دونوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، مدینے کے ہر گھر میں نیا لباس آیا، خرمے آئے ہیں، نیا زیور آیا، آپ دونوں نے نیا لباس نہیں پہنا، کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا؟ امام حسن حسین اتنے کریم ہیں، بچوں سے یہ نہیں کہتے وہ حیدر ہمارے بابا، ہمارے بابا کے صدقے میں تمہارے گھر میں آیا، نہیں، اتنے کریم ہیں، کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے سب کو دیکھا، گھر آئے، کہا اماں نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا، ہمارے بابا کی وجہ سے مدینے کے ہر گھر میں کھجور بھی آئے، کھانا بھی آیا، لباس بھی آیا، سونا زیور بھی آیا۔ تو جناب سیدہ نے کیا کہا میرے بچوں، میرے شہزادوں، تھوڑی سی دیر انتظار کرو، ابھی آپ کے بابا گھر نہیں آئے، گھر آنے دیجیے تو آپ کے بابا ہم سب کے لیے تحفے لے کے آئے۔ اتنے میں جناب امام حسن حسین صحن میں جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جناب امیر تشریف لاتے، جیسے ہی جناب امیر گھر میں آئے فوراً سلام کیا، جناب سیدہ نے فوراً سوال کیا اے ابا الحسن ہم سب کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر سر جھکا دیا، کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی مدینے پہنچا فقراء مدینہ میرے راستے میں آ گئے، کہا کہ یا علی ہم سب فقیر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا، بتائیے ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ سیدہ جو کچھ میں لے کے آیا تھا سب سے زیادہ مجھے حصہ ملا تھا، میں سب کچھ فقراء مدینہ میں تقسیم کرایا، آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا، حسنین کے لیے کچھ نہیں لے کے آیا۔ میرا لاکھوں سلام ہوگا مولا پہ تو میرا لاکھوں درود و سلام ہو جناب سیدہ پہ۔ اگر مولا ایسی ہے تو جناب سیدہ کیسی ہیں؟ دیکھیں اگر انسان کوئی کار خیر کرتا ہے تو بعض اگر گھر والے رکاوٹ ہوتے ہیں، کتنے صدقہ خیرات کرو گے، گھر میں فاتح ہو رہے ہیں تو باہر خیرات کرتے آ رہے ہو۔ جناب سیدہ نے نہ لڑائی کی نہ گھر میں کوئی فساد ہوا، بلکہ فوراً کہا اے ابا الحسن مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی اگر آپ سب گھر لے آتے سامان، جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کرائیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے، مجھے زیادہ خوشی اب ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کرائے ہیں۔ فوراً امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں ناز ہے، آپ ہمارے بابا۔ ایسا ہے کہ رامی اب جناب امیر کا کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں سب سے، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑی مددگار فاطمہ ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ مجھے سراہا، میری مدد کی، میرا ساتھ دیا۔ کہا ابا الحسن
مجھے فخر ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ فقراء مدینہ میں دے آتے ہیں. جملہ پیش کر رہا ہوں ایک اور، میں جانتا ہوں فضائل کے جملے ہیں لیکن آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جناب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. 2 جملے اور سنیے گا. جناب امیر گھر جا رہے ہیں، کہاں؟ مدینے میں. آپ نے سن رکھا نا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. وہ امیر المؤمنین جن کی اتنی جائیداد تھی، حکومت نے سب ضبط کر لی. میں کل فلک پیش کروں گا انشاءاللہ، پورا تفصیل سے پڑھوں گا کیوں یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. کبھی سوچا وہ علی جن کے اپنے اتنے باغات تھے، اتنی جائیداد تھی، اتنی مولا نے خود باغ کو آباد کیا تھا، یہودی کے باغ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت نے سب کچھ چھین لیا. کیوں؟ فقر و فاقہ ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا. اچھے وقت میں سب ساتھ دیتے ہیں، برے وقت میں ساتھ دینے والے کا پتہ چلتا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. میں جانا کہ اچھے وقت میں سب ساتھ ہوتے ہیں، برے وقت میں پتہ چلتا ہے کون شیعہ ہے کون نہیں ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، امیر المؤمنین کا دم بھرتے تھے، عشق کرتے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا مولا کے گھر میں فاتح ہو رہے ہیں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے سختی میں ساتھ دینا بڑا مشکل کام. توجہ کیجیے گا ذرا. مولا یہودی کے باغ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی علی کو کوئی مزدوری نہیں دے گا. خبردار کسی نے علی کو کام دیا. مولا مدینے سے باہر جا کے یہودی کیا کام کرتے تھے؟ گھر چلا. سب جملے لیکن سنیے گا. جناب امیر المؤمنین دوپہر میں آ رہے ہیں مدینے کی سخت گرمی. آپ نے کچھ روٹیاں لے رکھی ہیں، کچھ سامان ہے کھانے کا. دوپہر میں دیکھتے ہیں جناب مقداد باہر نکلے. فوراً سوال کیا مقداد دوپہر کی اس گرمی میں آپ باہر ہیں، گھر میں آرام نہیں کر رہے؟ کہا مولا جب گھر جاتا ہوں نا بچوں کے فاقے برداشت نہیں، کیونکہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، میرا وظیفہ بند ہوتا ہے. جب بچے رو کے کہتے ہیں بابا کھانا لائیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس لیے گھر سے باہر آ گیا ہوں، جب بچے سو جائیں گے گھر واپس چلا جاؤں. مولا نے کیا کہا؟ کہ مقداد کی روٹیاں لیجیے، اپنے بچوں کو جا کے کھلا دیں. جناب مختار جناب مقداد نے کیوں لگا؟ مقداد ابن اسود کہا مولا میں جانتا ہوں بنت رسول خدا بھی فاقے سے، میں جانتا ہوں آپ کے دونوں بچوں نے حسن حسین نے بھی کھانا نہیں کھایا، یہ آپ اپنے گھر لے جائیے. میری لاکھوں روحیں قربان ہو جناب امیر علیہ السلام پہ. کیا فرماتے ہیں؟ کہا مقداد میں فاطمہ حسنین زینب ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے، لیکن نہ حسنین برداشت کریں گے نہ فاطمہ، نہ میں برداشت کروں گا کہ مقداد کے بچے بھوکے رہیں. اور اللہ اکبر، میری لاکھوں روحیں قربان ہوں، مولا کتنے عظمت ہے. کہا سیدہ برداشت نہیں کریں گی کہ آپ کے بچے بھوکے رہیں ہم کھا لیں. وہ علی جن کے کہنے پہ دسترخوان نازل ہوتا ہے، جن کے اشارے پہ پتھر سونے میں بدل جاتا ہے، لیکن مولا اپنے لیے یہ سارے معجزات نہیں کرتے. فاقہ کروں گا پروردگارا، میں صبر سے دامن نہیں چڑھاؤں گا. جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب امیر المؤمنین خود کہتے ہیں نجم العالم، کہتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، میں بھی ہار گیا ہوں. مولا فرماتے ہیں صبر میرے سامنے ہار گیا ہے، میں جیت گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ سب جملے تھے لیکن میں پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ کیا حالات تھے اس زمانے میں. میں چند جملے فضائل بھی پیش کروں گا تاکہ دوبارہ میں مصاحب سے پہلے چلا دوبارہ ماحول بنا دوں. لیکن مثالی زوجہ کسی مقام پہ شکوہ نہیں، کسی مقام پہ جناب امیر سے یہ نہیں کہتی گھر میں فاقہ ہو رہا. جب گھر پہنچے ہیں تو پھر جناب سیدہ کہتی ہیں جناب امیر نے کہا میں روٹی لایا تھا، کھانا لایا تھا، لیکن مقداد کو لے آیا. کہا ہاں میں جانتی ہوں مقداد کے بچے بھوکے. ادھر گرامی مثالی زوجہ ہے جناب سیدہ، مثالی ماں. مثالی ماں جب تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کی، بعض اوقات جملے کو غور سے سنیے گا، میں سب سے توجہ چاہوں گا. ماں باپ بعض اوقات بچوں میں حسد پیدا کر دیتے ہیں. حسد سمجھتے ہیں؟ envious behavior فرینڈ نہیں جانتا بہت معلوم چاہوں. جیسے ایک جیلسی پیدا ہو جاتی ہے بچوں کو. ایک بچے کو زیادہ تعریف کریں گے تم بہت زیادہ اچھے ہو، دوسرے بچے سے کہیں گے تم اتنے اچھے نہیں ہو. بہن بھائیوں میں بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے. کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. اب دیکھیں جناب امام حسن و حسین دونوں آتے ہیں، معصوم ہیں، 4 برس کے اور 3 برس کے. آ کے دونوں سوال کرتے ہیں اماں آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ جناب سیدہ سبق دے رہی ہے پوری دنیا کی ماں کو. کہا جو آپ دونوں میں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو فوراً امام حسین کہتے ہیں اماں ہم دونوں میں سے آپ سے کون محبت زیادہ کرتا ہے؟
تو بی بی کے گلے میں ایک گلبند تھا، اس میں 5 موتی تھے. بی بی نے کہا جو زیادہ موتی جمع کرے گا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. بی بی نے 5 موتی زمین پہ بکھیر دیے. دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا، پھر دونوں شہزادوں نے دوسرا موتی اٹھایا. اللہ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل فوراً جا کے اس 5ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں میں فرق نہیں آنا چاہتا. جناب جبرائیل نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں نے ٹکڑا اٹھایا کہ اما دونوں کے پاس برابر کے حصے آئے ہیں، کہ تم دونوں برابر کی محبت کرتے ہو، میں بھی دونوں سے برابر کی محبت کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور فرمانے میں ایک مثالی ماں ایسی ہوگی کہ بچوں میں کبھی ایک بچے دیکھیں، ماں باپ کے جینز وہی ہوتے ہیں، وہی خون ہے، وہی تربیت ہے، لیکن ہر بچہ الگ الگ صلاحیت رکھتا ہے، ہر بچے کا رجحان الگ ہوتا ہے. کبھی بھی بچوں کو، جو بچہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا، علم نفسیات کے لحاظ سے، سائیکالوجی کے لحاظ سے، سائیکالوجی کو کیا کہتے ہیں علم نفسیات کی وجہ سے، وہ جو بچہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا، وہ جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے باہر جاتا ہے، وہ سب سے پہلے ماں باپ سے دور ہوتا ہے. وہ جو بچہ شرارتی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماں باپ سے اٹیچ رہتا ہے جوان ہونے کے بعد. اور سب سے زیادہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تم تو بہت شرارتی ہو، تم بڑے ہوتے ہیں دہشت گرد بنو گے، کیا بنو گے. ایسا گرامی کبھی بچوں کو اس طرح سے نہ کہیں. جو ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بچے وہی بنتے ہیں. بچے کو جو آپ کہتے رہیں گے تم ایسے ہو، بچہ ویسا ہی بنے گا. اب میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے. امریکہ کا ایک بہت بڑا انوینٹر تھا، موجد تھا، جس نے بہت سی ایجادات کی تھی، انوینشنز کی تھی. تو جب وہ، میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی ماں کے گھر کو صاف کرنے کے لیے گیا. ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا. کہ جب میں گیا تو دیکھا اچانک ایک خط رکھا تھا. میں نے خط اٹھایا، مجھے یاد آیا کہ میں بچپنے میں یہ خط لے کے آیا تھا. بچپنے میں جب خط لے کے آیا نا تو 6-7 سال کا تھا. ماں کو آ کے کہا کہ مجھے ٹیچر نے، استانی نے یہ خط دیا. پڑھ نہیں سکتا تھا اس وقت. ماں نے خط پڑھا تو رونے لگے تھے، آنسو بہنے لگے. کہا اماں خط میں کیا لکھا؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ خط میں لکھا ہے آپ کا بچہ جینیس ہے، نابغہ ہے، بہت قابل ہے، ہمارا اسکول اچھا نہیں ہے، آپ اسے گھر میں پڑھائیں. کہا اچھا اماں یہ لکھا؟ کہا ہاں تمہارے ٹیچر نے لکھا تم جینیس ہو، میں تمہیں آج سے گھر میں پڑھایا کروں. اس نے پڑھانا شروع کیا. کہا میری ماں مجھے بار بار ایک ہی بات کہتی تو جینیس ہے، تو بہت قابل ہے. 18 سال کی عمر میں اس نے پہلی انوینشن کی، پہلی ایجاد. 40-50 سے زیادہ، شاید 100 سے زیادہ اس کی انوینشنز ہیں. وہ کہتا ہے جب میری ماں مر گئی نا اور میں گھر میں گیا، میں نے دوبارہ خط اٹھایا تو دیکھا وہ یہ خط ہے میں جو بچپنے میں اسکول سے لے کے آیا تھا. کہا جب میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا آپ کا بچہ بہت گم ذہن ہے، اس میں پڑھنے کی سیکھنے کی صلاحیت نہیں، اسے گھر میں رکھیں، یہ بہت نکما، یہ بہت ڈل ہے، بہت بے وقوف ہے. کہا میں بہت بے وقوف تھا، میری ماں کے ایمان نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں نے 100 سے زیادہ پتہ نہیں بات پہنچی ہے. عزیزان گرامی یہ ماں باپ کا ایمان ہوتا ہے جو بچوں کو ایسا بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی ٹھیک ہے امام حسن حسین معصوم ہے، لیکن اللہ نے یہ سارے معصومین جناب سیدہ ہی کی آغوش میں کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ آغوش وہ آغوش ہے جو آسمان معرفت پہ جسے بھی پالے گی وہاں پہنچا دے. اگر کسی کنیز کی تربیت کرے تو اسے فضہ بنا دے گی جو 40 سال قرآن سے کلام کرے. حسن حسین ٹھیک ہے معصوم ہے، جناب سیدہ معصومہ ہے، لیکن جناب فضہ جو کنیز ہیں، ایک کنیز کی ایسی تربیت کی. جب آئیں جناب فضہ تو جناب فضہ خود کہتی ہے میں پہلا دن تھا تو جناب رسول خدا نے کہا زہرا آپ نے کہا تھا نا میں نے آپ کے لیے کنیز خریدی ہے. تو جناب سیدہ نے کہا کہ فضہ آؤ بیٹھ جاؤ، نام پوچھا، کہا میں نے تمہیں فضہ کہنا. آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں کون سا کام تم کرو گی، کون سا کام میں کروں گی. کہ کیا مطلب؟ میں کنیز ہوں، کام تو میں ہی کروں گی. کہ نہیں، ایک دن میں کام کیا کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں چکی چلاؤں گی، ایک دن تم. ایسا نہیں کرا. جناب فضہ کہتی میں نے کہا کہ بی بی کنیز تو میں ہوں. کہا کہ میں مساوات کی قائل ہوں، عدالت کی ہونی چاہیے کیونکہ میں بھی کام کر سکتی ہوں، میں بھی کام کروں گی، تم بھی کام کرو. جب تربیت کی تو جناب فضہ ایسی عالمہ بنی کہ بڑے بڑے فقہاء اتنے بڑے عالم نے جتنے جناب سیدہ کی کنیز جناب فضہ بنی. امام فرماتے ہیں کہ ہر علی الانسان حین من دہر، سورہ دہر، سورہ انسان یا سورہ دہر مختلف نام ہے، سورہ حلقہ. فرماتے ہیں کہ اس میں 3 مرتبہ اللہ نے لفظ فضہ کہا. قرآن میں اٹھا کے دیکھیں دونوں لفظ آئے، ذہب کا فضہ، ذہب سونا، فضہ چاندی. اللہ نے قرآن میں سونا بھی کہا ہے، چاندی بھی کہا،
لیکن سورہ دہر کے اندر سونا نہیں کہا، صرف چاندی کا. جناب سیدہ کی کنیز کا احترام اتنا تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہیں کنیز یہ محسوس نہ کرے ہاں میں تو صرف چاندی ہوں، مجھ سے کوئی بہتر سونا بھی. اللہ نے کہا نہیں، فضہ آپ سے بہتر کوئی نہیں، کیونکہ تم کنیز ہے جناب سیدہ. ان کی کنیز کا یہ مقام ہو، سوچئے کہ اس بیوی کا مقام کیا. میں وعدہ جو کیا تھا فضائل کے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب فاطمہ الزہرا کی خوشنودی کے لیے باوعدہ برسا اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پیش کروں کہ تعلیمات آپ کے سامنے، لیکن سن لیجیے چند جملے فضائل کے بھی کہ سورہ رحمان قرآن کے سوروں کے القاب، جیسے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا، قرآن کا دل سورہ یاسین. جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اسے 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2/3. جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اسے 1/3 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اسے 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو سورہ یاسین قلب قرآن. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. جنت کا پورا نظارہ اللہ نے بتایا. جب بھی جنت کا نام آئے مومن کو خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے وطن کا نام آیا. پتہ نہیں ہے وطن کا نام تو سن کے سب خوش ہوتے ہیں. وہ سب مومن جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت کا تذکرہ سننے کا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں جنت میں جانا ہے، وہی وطن ہے. یہاں تو عارضی آئے ہیں 60-70 سال 100 سال، اس کے بعد پھر جنت میں جا کے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا. جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا وہاں کے لیے بہت زیادہ انسان کو خوش ہونا چاہیے تذکرہ سن. تو اگر سورہ رحمان جنت کا تذکرہ سنیے گا الفاظ کو. کتاب کا نام ہے کوكب الدری، اور وہاں پہ امام صادق سے روایت ہے، میں پیش کر رہا ہوں. سنیں گے. اگر تھوڑی رفتار تیز ہو جائے تو میرے ساتھ تھوڑا سا تیز چلیے. میں پوری کوشش کروں گا کہ رفتار قابو میں رکھوں. لیکن جب بعض اوقات میں فضائل پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا. کبھی نجف میں ہوتا ہوں، کبھی مدینے میں ہوتا ہوں، کبھی کربلا میں ہوتا ہوں. تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا کیونکہ فضائل معراج ہیں. معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی. میدان گرامی سنیے گا، سارے نبی کو جو توجہ چاہیے کہ کیا ہے سورہ رحمان کے اندر. اس میں آیات ہیں، سب کی توجہ ہو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اللہ کر رہا ہے. جب اللہ سوال کرتا ہے اسے جواب نہیں چاہیے ہوتا. اللہ کو جواب نہیں چاہیے، لمحہ فکریہ ہے، یعنی سوچنے کی طاقت ہے. سوچو تو صحیح، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ذرا 2 محسن اسلام. محسن یعنی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. محسن اسلام 2 ہیں. کون ہیں؟ ایک ہے جناب ابو طالب، دوسری ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. یہ ہیں محسن اسلام. تو اللہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے حبیب پہ قربان کر دیا. سردار تھے، سب کچھ قربان. آخر میں فاقے کر رہے تھے. نہج البلاغہ میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا سردار تھے، فاقوں کے عادی نہیں تھے، غربت کے عادی نہیں تھے. شیب ابی طالب میں 2 سال رہے. کھال اتنی باریک ہو گئی تھی جب پتا کھاتے تھے تو نظر آتا تھا. کیوں؟ پتے کھاتے تھے، کچھ کھانے کو تو تھا نہیں. رسول خدا کی محبت میں محسن اسلام ہے. اور جناب خدیجہ ملکۃ العرب، سب سے امیر ترین خاتون عرب کی، جن کی بہت بڑی تجارت تھی. آخر میں اتنے فاقے تھے کہ بی بی نے وصیت کی، یا رسول اللہ مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا. رسول خدا سے جب کہا نا کسی زوجہ نے، کسی ام المؤمنین نے کہا کب تک خدیجہ کو یاد کریں گے، اب اس سے بہتر آپ کے پاس بیویاں ہیں. خبردار خدیجہ کا مقابلہ نہ کرنا. خدیجہ سے بہتر اللہ نے زوجہ دی ہی نہیں مجھے. وہ اس وقت ایمان لائے جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے. وہ اس وقت میرے پیچھے نماز پڑھتی تھی جب سب جادوگر کہہ رہے تھے. جب سب دامن چرا رہے تھے اس نے ساری دولت قربان کی. جب جانتی تھی آخری وقت میں کفن نہیں لا سکتا، وصیت کی مجھے میری پوشاک میں دفنا دینا، کیونکہ جانتی تھی میری شریعت میں وصیت میں عمل کرنا واجب ہے. تو جناب خدیجہ محسنہ اسلام ہے. جو کچھ تھا رسول خدا پہ اسلام پہ قربان کر دیا. اللہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ کہتا ہے جنوں انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کر ٹھکراؤ گے. اللہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب، آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اسلام پہ احسان کیا. اے خدیجہ، آپ نے میرے دین پہ احسان کیا. آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ دونوں نے میرے دین پہ قربان کر دیا. اب اے ابو طالب، میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علم.
اے ابو طالب میں اپنا علی آپ کو دے رہا ہوں. قیامت تک جب بھی کوئی کہے گا علی تو کہے گا ابن ابی طالب. اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول پرائسلیس بیوی ہے اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا. میں اپنی فاطمہ خدیجہ آپ کو دے رہا ہوں. آئیے ذرا اگلی آیات کو دیکھیں. چھٹے میں فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. آگے آیات پڑھیے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کہ یہ جو دو سمندر ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک سمندر کا نام ہے علی, دوسرے کا نام ہے فاطمہ. بینہما برزخ لا یبغیان. یہ کیسی برزخ ہے تاکہ دونوں کی حقیقت ختم نہ ہو کہ وہ رسول خدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. کہ ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی حاصل ہوں گے. ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا. جو سبز ہوگا وہ حسن ہے, جو سرخ ہے وہ حسین ہے. یہ سورہ رحمان میں دیکھیں گے تو قصیدہ ہے جناب فاطمہ کے گھرانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے فضائل نازل کیے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں جائیں گے آپ کو جناب فاطمہ کے فضائل نظر آئیں گے. بی بی کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات چلے جائیں گے. کبھی سورہ کوثر میں نظر آئے گا, سورہ الحاقہ میں نظر آئے گا, سورہ مزمل میں, سورہ مدثر میں. جہاں جہاں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا نظر آ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. دو سورے ہیں, دونوں کا مطلب اے کالی کملی والے. اردو میں بہت سی نعتیں پڑھتے ہیں اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. سمجھ میں آ رہی ہے بچے؟ یعنی ابا رسول خدا کالے رنگ کی ابا اڑا کرتے تھے. اگر آپ سے کوئی کہے نا کالا لباس کیوں پہنتے ہو بدعت ہے, تو کہو رسول خدا کی کالی کملی کی نعتیں پڑھنا بند کر. رسول خدا ہمیشہ کالے رنگ کی ابا لیا کرتے تھے. تو اب رسول خدا کالے رنگ کی ابا ہمیشہ لیا کرتے تھے. اور احادیث میں شیعہ سنی سب کا لکھا ہے. تو آپ یا ایھا المدثر اے کالی چادر والے, یا ایھا المزمل کالی چادر والے. فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ اگر ایک ہی ترجمہ ہے تو فرق کیا ہے؟ ہمارے علماء نے تفسیر میں لکھا یا ایھا المدثر وہ کالی کملی والے, وہ کالی چادر والے جو چادر میں اکیلے ہیں, اور یا ایھا المزمل وہ چادر والے جن کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل, رات میں کھڑے ہوا کیجیے. قم اللیل الا قلیلا, کچھ رات آرام بھی کر لیا کیجیے. نصفہ وانقص منہ قلیلا, آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کیجیے. جناب موسیٰ چھوٹے نبی ہیں, رسول خدا سب سے بڑے نبی ہیں. اللہ جناب موسیٰ سے قرآن میں کہتا ہے عبادت بڑھا دیجیے. جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار اتنی عبادت کرتا ہوں, عبادت بڑھا دیں. یہاں اپنے حبیب سے کہتا ہے عبادت کم کر دیجیے. پروردگار یہ سب سے بڑے نبی ہیں, ان سے کیوں نہیں کہتا؟ کہا نہیں, میرے حبیب جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بیوی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. جب وہ پوری رات کھڑی رہتی ہے تو پاؤں پہ برم آ جاتا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ فاطمہ کے پاؤں پہ برم آ جاتا. حدیث میں کہانت رجلہم یتبرما, یعنی برم آ جاتا تھا. برم سمجھتے ہیں پاؤں سوج جاتے تھے. بیوی پوری رات کھڑی رہتی تھی, میرے بابا عبادت میں کھڑے ہیں میں بھی کھڑے رہوں گا. الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کا کھڑے رہنا اللہ کو برداشت نہیں تھا. میرے حبیب عبادت کم کر دیجیے, سیدہ بھی کھڑی رہتی. آئیے ذرا میں مسلمانوں سے کہوں گا, مسلمانوں سیدہ کو کھڑا نہ رکھیں. دو چار دن کی زحمت دوں گا, اس کے بعد میں مسائل پہ آؤں. آج میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. بے شک لائٹیں رہنے دیجیے گا, آرام سے, رونے میں کوئی شرم نہ کرے. ایک جملہ پیش کروں گا. جناب سیدہ سے کسی نے کہا کہ بی بی ظاہر جناب فضہ نے کہا یا جناب ابن ایمن یا جناب اسماء, ان میں سے کسی بیوی نے کہا کہ بی بی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اب جب علی مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. لوگ سلام نہیں کرتے. امیر المومنین کو, علی ابن ابی طالب کو کوئی سلام نہیں کرتا. جناب سیدہ بہت بہت پورا دن روتے ہیں. کہا رہے وسیع رسول خدا امام فخر و سلام نہیں کرتے. دیکھیں مثالی زوجہ ہے.
بیوی کے بھی امام ہے نا امیر المؤمنین، تو جانتی میرے امام ہے، صرف شوہر نہیں میرے امام کی ہے. پورا دن بیوی روتی رہی. جیسے ہی مولا گھر آئی تو دیکھا سامنے بیوی کھڑی ہے. جب روتا دیکھا کہ کیا بات ہے فاطمہ ابنت رسول اللہ، کبھی نام نہیں لیتے تھے، مولا کہتے تھے اے دختر رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیوی. کہا کیا بات ہے آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اے ابو الحسن مجھے بتایا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، خدا کسی غیرت مند مرد کو ایسا وقت نہ دکھائے. جناب امیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے. نہ جانے کتنا گرام تو ہوگا مولا کو کہ رونے لگے. جناب سیدہ کے سامنے کبھی روتے نہیں تھے مولا بیوی کے سامنے. تو بیوی نے فوراً کہا کہ اے ابو الحسن مجھے سن کے بتائیے بات کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، مجھ سے مت چھپائیے، میں جاننا چاہتی ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا سیدہ اب اتنا ہی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں کرتا. میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، جب کہتا ہوں السلام علیکم، کوئی وعلیکم السلام نہیں کہتا مجھ سے، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا مدینے کے اندر. بیوی بہت روئی. کا بابا علی آپ کے وصی برحق ہیں، ولی خدا ہیں، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بیوی کو بہت صدمہ تھا اس بات کا. جناب امیر المؤمنین کو لوگ سلام نہیں کرتے. روایت کے جملے پیش کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چلیے گا مدینے میں، میرا وعدہ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ہر آنکھ ضرور روئے گی آپ کے مصاحب میں. گھر جا کے بھی اگر آپ سوچیں گے تو روئیں گے ضرور. پورے مدینے میں ایک بات پھیل گئی کہ جناب سیدہ انصار کے گھروں پہ جاتی. کب جاتی ہے؟ رات کے وقت. کیوں؟ دن میں پردے کی وجہ سے نہیں جاتی تھی. ایک مرتبہ کہا اے ابو الحسن ذرا مجھے انصار کے گھروں پہ لے چلیں. تو روایت کے الفاظ ہے کہ دونوں اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑتی تھی، ہاتھ میں عصا لیتی، ہاتھ پکڑتی. امیر المؤمنین سے کہتی آپ آگے چلیں. ایک مرتبہ جناب امیر سے کہتی دروازے پہ دستک دیجیے. دستک دی، کوئی باہر آئے. لوگ کہا کہ یاری کیا بات ہے؟ کہ رسول خدا کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ پوچھا، ہاتھ جوڑ کے کہا بیوی آپ نے رات میں کیوں زحمت کی؟ کہا تمہیں یاد ہے میرے بابا نے غدیر میں اعلان کیا تھا من کو تو مولا فاغانی مولا. کہا بھی ہمیں یاد ہے. کہا پھر تم نے علی کا ساتھ کی چھوڑ دیا ہے؟ کبھی بھی حکومت سے ڈر لگتا ہے. کہا خوف دل سے نکال دو، علی کا ساتھ دو. کہا ٹھیک ہے بیوی کیا حکم ہے؟ امیر المؤمنین سے کہتے لوگ یعنی کیا حکم ہے؟ کہا صبح تلوار لے کے اس مسجد میں آ جانا، میں انتظار کروں گا. بیوی کہتی آگے مجھے گھر چھوڑ آئیے. بیوی گھر آ جاتی، سارا دن بیٹھی رہتی. فجر کے بعد مولا جب صبح طلوع آفتاب کے بعد گھر آتے بیوی سوال کرتی اے ابو الحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا کہتے سیدہ میں اکیلا نماز پڑھ کے واپس آ گیا. رات میں سب نے وعدہ کیا تھا آئیں گے لیکن کوئی نہیں آیا، میں اکیلا نماز پڑھ کے آیا. جناب سیدہ بہت روتی بابا یہ آپ کے بعد کیا حالت ہو گئی ہے؟ لوگ وعدہ کر کے ساتھ نہیں دیتے. اب ہر گھر میں کہانی ہے بیوی، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. مدینے کے گھر گھر میں بات ہونے لگی. سیدہ رات میں گھروں پہ جاتی ہیں تو لوگ گھروں سے چھپ کے دیکھنے لگے. ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ تو علی ہے، وہ حسن و حسین ہے، وہ ساتھ میں بوڑھی خاتون کون ہے؟ اب بوڑھی خاتون کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی تو فاطمہ ہے. یہ فاطمہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہاتھ میں عصا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ارے بیوی کو 18 برس کی جوان ہے، یہ کمر کیسے نہیں ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ مستورات کہنے لگی جب سے محسن شہید ہوا ہے بیوی کی کمر جھک گئی ہے. میرا وعدہ ہے ہر آدمی روتا ہوا جائے گا. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ گھر آتی پوچھتی سوال کرتی ہے ابو الحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ سیدہ کوئی بھی نہیں آیا تھا. بس بھائی جناب سیدہ ہر روز سوال کرتی ہیں، دن گزرتے رہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کی لوگوں نے امیر المؤمنین سے شکایت کی. لوگ جمع ہوئے اور سب نے آگے شیخ عباس امی نے بیت الاحزان میں لکھا ہے، کہا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یہ فاطمہ دن رات مسلسل روتی رہتی ہے، ہم آرام نہیں کر پاتے. امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے مسلمان رسول خدا کی بیٹی کی شکایت کرنے آئے. کہا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. شیخ عباس امی کہتے ہیں یہ سارا مدینہ بہت بڑا تھا. مدینے والوں کو پتا کیسے چلتا تھا کہ بیوی دن رات روتی رہتی ہیں؟ کیا بیوی کی آواز سارے مدینے میں جاتی تھی؟ شیخ عباس امی کہتے ہیں نہیں، بیوی اونچی آواز سے نہیں روتی تھی. پھر مدینے والوں کو پتا کیسے چلتا تھا کہ بیوی دن رات روتی رہتی ہیں؟ شیخ عباس امی کہتے ہیں جب بھی جناب فاطمہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا محسوس ہوتا تھا.
شاید کوئی نبی اپنی قبر میں تڑپتا تھا، وہ مدینے والوں مت رلاؤ میری بیٹی کو، وہ مدینے والوں میری بیٹی بڑی مظلومہ ہے، وہ مدینے والوں مت رلاؤ سیدہ کو۔ جناب سیدہ کو بہت غم تھا، آئے جناب امین کھڑا ہے، آنے کے بعد جناب سیدہ سے کہا، اب مولا بھی کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور تھے، مدینے والوں نے شکوہ کیا تھا، تو میرے مولا نے سر جھکا کے ایک مرتبہ کہا سیدہ کہ ابنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا یا رسول خدا کی بیٹی، مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ بی بی رونے لگی، کہا میری شکایت کی؟ میرے بابا میرے سے محبت کرتے تھے، مدینے والے شکایت نہیں آئی، کیا شکایت کی ہے؟ کہ مدینے والے کہتے ہیں یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا میں مدینے سے باہر جا کے رویا کروں گی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ چلی، کہا میرے بیٹو مجھے احد کے میدان کے پاس لے چلو، وہاں میرے چچا حمزہ کی قبر ہے، میں وہاں جا کے گریہ کروں گی۔ جناب سیدہ احد کے میدان میں آئی، اپنے ہاتھ سے جناب حمزہ کی قبر کی تعمیر کرنے لگی، اور ایک مرتبہ رو کے کہا وہ مدینے والوں اگر کوئی سید الشہداء بن جائے اس کی قبر کو مسمار نہ کرنا، اس کی قبر کی تعمیر کرنا، زیارت کو جایا کرنا۔ بیوی روتی مدینے میں ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فاطمہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہیں، کچھ ملعون گئے انہوں نے درخت کو کاٹ دیا۔ اگلے دن جب بیوی گئے تو بیوی دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی، گھر واپس آئی، امیر المومنین سے کہا یا علی ایک ہی سایہ تھا، ایک درخت تھا، مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا، میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں۔ امیر المومنین نے کہا میں آپ کے لیے ایک بیت الحزن بنا لوں گا۔ مولا نے ہاتھوں سے ایک بیت بنایا، چبوترا بنایا، بیوی اس میں بیٹھ کے روتی تھی، مسلسل یاد کرتی تھی رسول خدا کو۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بس بھائی جب بیوی دربار میں تھی، میں کل سارا تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ جب دربار سے واپس آئی نا تو امام حسن و حسین دروازے کے سب سے آگے کھڑے تھے۔ جیسے دروازہ کھلا دونوں بیٹوں نے پوچھا اماں حق مانگنے گئی تھی مل گئے؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کوئی جواب نہیں دیا، فوراً کہا میری زینب کہاں ہے؟ میری زینب کو بلاؤ۔ جیسی جناب زینب آئی نا تو بیوی نے کہا میری بیٹی میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ آپ بھی دربار میں جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائے گی، لیکن ایک فرق ہے آپ صحابی کے دربار میں جائیں گی، بیٹی شرابی کے دربار میں جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا بیٹی صحابی کا دربار ایسا تھا میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر ٹوٹ گئی، میں اتنی دیر کھڑی نہیں، اس نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ بیٹی یہ صحابی کا دربار تھا، وہ میری بیٹی زینب آپ نے شرابی کے دربار میں جانا ہے۔ بیٹی جب شرابی کے دربار میں جاؤ گی تو کیا کرو گی؟ جناب زینب نے کہا ابا میں صبر کروں گی۔ بس بھائی اب آخری جملے سن لیجیے، میں نے جناب زینب کا ذکر کر دیا اور 2 جملے کہے بغیر میں ختم نہیں کر سکتا۔ بس بھائی آئیے میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ضرور ہوگا۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا نا رات کا وقت تھا، صرف 11 افراد جنازے میں تھے۔ آج بیوی کی شہادت کی مجلس سے اتنے لوگ آ گئے ہیں لیکن جنازے میں صرف 11 افراد تھے۔ ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھا تو جناب امیر المومنین نے آواز دی بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ امام حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا حسن میرے غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب گھر سے باہر آ جائے، فوراً بیٹی کو گھر چھوڑ کے آؤ، بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ جناب امام حسن نے کہا بابا زینب نے برقع لے رکھا ہے، نہیں بیٹا گھر چھوڑ کے آؤ۔ میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائی ساتھ ہے، سر پہ برقع ہے، مولا آنے میں دے، مولا جب کوفے میں مجمع عام ہوگا
ہر امام کا ایک واسطہ ہے. جب امام کو وہ واسطہ دیتے ہیں نا تو دعا رد نہیں ہوتی. جانتے ہیں امام زمانہ کے کتنے واسطے ہیں؟ امام زمانہ کے 2 واسطے. امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا اثر تھا. ایک اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے دربار میں جانے کا بہت سر تھا, اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا. آج آئے ذرا اپنے کے ہاتھ مدد کرتے کہیں کیا صاحب زبان, ہم آپ کو 2 واسطے دیتے ہیں, آپ کی دادی زہرا کا واسطہ, آپ کی پھپھی زینب کا واسطہ. مولا آج پوری دنیا میں حالات خراب ہیں, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. پروردگار تمام مؤمنین کی ہر جگہ جہاں پہ بسے ہیں خصوصاً یہاں میں لگا کر میں حفاظت تھا. یہ جو افواہ کا جنتی کا سلسلہ ہے وہ تمام تھا. آئیں ذرا ایک راستہ بنگا. امام زمانہ کو بڑا صدمہ ہے, بہت صدمہ ہے. ایک بہت بڑے مجتہد کی ملاقات ہوئی نا, کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ ہے, خدا میری پھپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. پروردگار چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب تھا. دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود تھا. داعش کو, طالبان کو, آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگار خصوصاً ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عراق و شام کے تمام روحوں کی حفاظت فرما. پروردگار جو بھی بری نگاہ سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی بیویوں کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما. جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما. پروردگار جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں جناب محسن کا واسطہ انہیں اولاد عنایت. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو ان کی زیارات نصیب فرما. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. ان کے قبر منور فرما. ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو جناب فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دے کر نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, تجھے واسطہ اپنے حبیب کا, جناب فاطمہ الزہرا کی ہمیں زندگی میں دوبارہ زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. حسین یا حسین یا حسین.